اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا آمين يا رب العالمين۔ پچھلی دو نشستوں سے ہم سورہ حجرات کا تیسرا اور آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ سورۃ الحجرات کل کی کل مسلمانوں کی حیات اجتماعی سے متعلق مختلف مسائل سے بحث کرتی ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، پہلے اور آخری حصے میں کچھ اصولی مباحث ہیں، درمیانی حصے میں تفصیلی کچھ احکام آئے ہیں۔ اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں غیر مسلموں سے، کفار سے، مشرکین سے کوئی خطاب نہیں ہے، خطاب کل کا کل مسلمانوں سے۔ البتہ جو تیسرے حصے کی پہلی آیت ہے اس میں خطاب کو عمومیت کا رنگ دے دیا گیا، یا ایھا الناس۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 13، جس کا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں پچھلی 2 نشستوں میں، تو اگرچہ اس کا بھی اصل مضمون یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں عزت اور فضیلت کی بنیاد کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا تھا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسروں کی عیب چینی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو چونکہ ان تمام سماجی برائیوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ میں اپنے افضل ہونے کا غرہ ہو، کسی دوسرے کے حقیر ہونے کا، کمتر ہونے کا احساس ہو، اسی پر تمسخر ہوتا ہے، اسی پر استہزاء ہوتا ہے، اسی پر عیب چینی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل میں تو اس آیہ مبارکہ میں بھی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ خدا ترس ہے، جس کے اخلاق بلند ہیں، جس کا کردار جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ البتہ اس میں جو خطاب عام کر دیا گیا، یا ایھا الناس، اس میں گویا کہ ضمنی طور پر ایک مضمون آ گیا کہ مسلم معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا غیر مسلموں کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ ہیومینٹی ایٹ لارج، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے ساتھ اس معاشرت کا اور اس ریاست کا کوئی تعلق ہے، کوئی ان کے مابین قدر مشترک ہے۔ اس پہلو سے یہ مضمون جو اگرچہ ضمنی ہے، اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں۔ ایک بحث چل رہی ہے
سلسلہ کلام ہے کہ جو براہ راست متعلق ہے اس وقت کے ماحول سے، لیکن یہ کہ اسی کے درمیان میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کا تعلق ہے ابد الآباد تک کے لیے قرآن حکیم کی بنیادی ہدایت اور ابدی رہنمائی سے، تو بظاہر اس سیاق و سباق میں وہ بات جو ہے ضمنی ہوتی ہے، لیکن اپنی مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے نہایت بنیادی۔ اسی اعتبار سے یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ مسلمان معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا بقیہ پوری نوع انسانی سے ایک تعلق ہے، اگرچہ اصل رشتہ اخوت جو ہے وہ تو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، لیکن ایک اخوت انسانی بھی ہے۔ اس اخوت انسانی کے رشتے میں تمام انسان عام اس سے کہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں وہ منسلک ہیں، چونکہ ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی انسانی جوڑے سے پیدا کیا ہے، ایک مرد سے ایک عورت سے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے اور سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ تمام نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، معلوم ہوا ایک مرد ایک عورت کی نسل سے۔ سائنس بھی اس کی توثیق کرتی ہے کہ تمام انسانوں کی کروموزومز وہ بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، جو بھی مختلف نسلیں وجود میں آئی ہیں ان سے جینز میں تو کچھ فرق واقع ہوا ہے، لیکن سپیشیز ایک ہی ہے، نوع ایک ہی ہے، ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے۔ یہ پوری نسل انسانی جو دنیا میں آباد ہے، وہ شرق مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں بھی ہو۔ بہرحال یہ مضمون تھا کہ جو اس آیہ مبارکہ کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو عمومی پہلو ہے